کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے میں یہ بتاؤں کہ MQM کیا چیز ہے. یہاں آ کر جب وہ اپنی اچھائیاں بتاتے ہیں یا جو اچھے کام کرنا چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ سب بھی دل کے اندر ضرور ہنستے ہوں گے کہ یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو تباہ کرنے میں بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک بظاہر پولیٹیکل جماعت کا آپ نام لیں گے تو اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ MQM کا نام ہی آئے گا، جس کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہوا. ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں قتل ہوئے، معذور ہوئے، مائیں بہنیں بیچاری جو ہیں اپنے پیاروں سے بچھڑ گئیں، نوجوان بچے یتیم ہو گئے، لیکن یہ ابھی تک نہیں سدھرے ہیں. اور جب کبھی یہ سیاسی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، جب کبھی انہیں کوئی انتخابات آگے نظر آتے ہیں، جب کبھی انہیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر انتشار ہو اور یہاں رہنے والے لوگوں کے اندر لڑائیاں ہوں، تاکہ یہ پھر کہیں کہ دیکھو ہم جو ہیں وہ تمہارے لیے سایہ ہیں اور ہمارے سائے تلے آؤ گے تو تمہاری جان بخشی ہوگی، ورنہ تمہیں پٹھان مار دے گا، ورنہ تمہیں سندھی مار دے گا، ورنہ تمہیں بلوچ مار دے گا. یہ خوف زدہ کر کے اردو بولنے والوں کو ساری زندگی انہوں نے اپنی سیاست کی ہے اور آئندہ بھی اسی طرح پہ چلنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ان کو نکلنا چاہیے. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ان کو لوگ تھوک رہے ہیں گلیوں میں، ان کے لوگوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، ان سے لوگ نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے شاید الطاف حسین کی وہ جو گھٹی ہے یا وہ جو ڈوری ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہلتی ہے اور یہ بات کرتے ہیں. MQM کو آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں، یہ ہمیشہ فرنٹ مین رہے کسی نہ کسی کا. کبھی یہ ضیاء الحق کے فرنٹ مین رہے، پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنا ہے، محترمہ کی جو مقبولیت ہے اس کو خراب کرنا ہے. کبھی یہ جنرل پرویز مشرف کا فرنٹ مین رہے کہ یہاں آ کر مشرف کا جو کاز ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے 12 مئی پہ یہاں لوگوں کو قتل کر دینا ہے سڑکوں پر، لیکن جنرل مشرف کے لیے کام کرنا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI کے فرنٹ مین بن کر کام کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے خلاف سب سے پہلے PTI نے بات کرنا شروع کی، MQM نہیں بول رہی تھی. پھر فروغ نسیم صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا، اس کے بعد انہوں نے وہ بات کہی اور پھر 18th امینڈمنٹ کو بھی اس کے ساتھ جوڑا، آرٹیکل 149 کی بات کی، پھر 18ویں ترمیم، اور کہتے ہیں ہمیں بیوقوف بنایا گیا. بڑے معصوم بچے تھے. اس ملک کی تاریخ میں جس طرح چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا اور آپ سب جانتے ہیں 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اگر آئینی طور پر ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے تو 18th امینڈمنٹ ہے. اور 18th امینڈمنٹ صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے. پیپلز پارٹی تو اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کرنا چاہتی تھی جو ہم نے نہیں کی. ہم نے وہ چیزیں کی جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق تھا، اور اتفاق کرنے والوں میں صرف MQM نہیں تھی، اتفاق کرنے والوں میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں. تمام سیاسی جماعتیں مائنس PTI جو اس وقت اسمبلی کے اندر نہیں تھی، جن کی کوئی اس وقت وقت اور حیثیت نہیں تھی. اب وہ تمام سیاسی جماعتیں آج بھی میں سمجھتا ہوں اس بات پہ متفق ہیں کہ 18ویں ترمیم کو کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے ہم. اگر ہم یہ بات اٹھا رہے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، ANP بھی یہ کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے، بلوچستان کی چھوٹی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، اور دیگر جماعتیں جو اس میں شامل تھیں وہ سب یہ کہہ رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن چونکہ کوئی ایک تو ان کو پارٹنر چاہیے تھا PTI کو، تو انہوں نے استعمال کیا اس کو MQM کو. اب کیا ہے، سودے بازی ہوئی ہوگی یقیناً کہ تم 18ویں ترمیم پہ آواز اٹھاؤ، تو MQM نے کہا ہوگا پھر ٹھیک ہے ہم سندھ کی تقسیم کی بات کریں گے، تم اس پہ ہمارا ساتھ دینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر شاید PTI کی ان کو ایک خفیہ حمایت حاصل ہے کہ تم اس شہر میں افراتفری پھیلاؤ، اور اس صوبے میں اگر انتشار ہوگا تو پیپلز پارٹی کی حکومت کمزور ہوگی، اور اس کا جو حکومت کے خواب PTI دیکھ رہی ہے کہ شاید ان کے وہ خواب جو ہیں وہ کسی طرح سے ان کو تعبیر مل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے صوبے میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، لوگوں کو آپس میں دست و گریباں کرنا، ایک دوسرے کا خون کا پیاسا کرنا، یہ کسی بھی طرح کی سیاست نہیں ہے، یہ ملک دشمنی ہے. اور اس سے آگے جائیں، وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر مودی جیت جائے گا انڈیا میں تو اس کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ آسانی سے طے ہو جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ PTI والے عقل کے مارے ہوئے لوگ ہیں. جب عقل بٹ رہی تھی تو یہ شاید کسی اور دھندے میں لگے ہوئے تھے. ایک ایسا وزیر اعظم انڈیا کا جس کو دنیا دہشت گرد مانتی تھی،
जिसने भारत में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, जो आज भी कश्मीरी मुसलमानों के पर गोलियां बरसा रहा है, उनको शहीद कर रहा है, उनके नौजवानों को अंधा कर रहा है वो पायलट बुलेट्स के जरिए। हमारा वजीर आजम कहता है कि मोदी जीत जाएगा तो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। अभी पुरानी बात नहीं हुई है कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने हमला किया, मोदी ने नहीं किसी और ने करवाया था, शायद वो वजीर आजम को नहीं पता है। वहां फिर उनका जहाज आया हमारी सरहदों के अंदर, पायलट पकड़ा गया और बगैर किसी डिमांड के। सईद गनी का कहना है कि शहर कराची को बर्बाद करने में MQM का नाम सर फहरिस्त है। ये सहारे की तलाश में सियासत के लिए सूबे की तकसीम की बात करते हैं।